ایک بینیفٹ ہے پیسے کا، ایک بینیفٹ ہے فری کی پبلسٹی۔ اگر 6 لاکھ لوگوں کو مقابلے 6 لاکھ سے آپ سمجھو ملٹیپلائی کرو تو مطلب 2 تو کر لو، 2 تو کر لو 12 آپ کی گین ہے وہ۔ چلو 6 لاکھ نے آپ کے اسٹال پہ وزٹ بھی کیا ہوا، اس میں 1.5 لاکھ نہیں کیا ہوا، میرا انداز یہی بات ہے، 1.5 لاکھ نے وزٹ کیا ہوا، اسی کو ملٹیپلائی کرو 4 سے کر لو، 5-6 لاکھ آدمی آپ کا کسٹمر بنا، اور وہاں پر جو ہے فری ہینڈل لسٹ دینے میں، کارڈ دینے میں سب دیا ہے، بہت بڑا یوں سمجھ لو کہ لوگ السلام علیکم گفٹ کیا جائے، الحمدللہ بچوں کو دیا ہے، خواتین کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم زمانے کے لحاظ سے جس وقت میں جن ایام میں چل رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے، اور رجب کا جب چاند ہو جاتا تھا تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا کو شامل فرما لیا کرتے تھے، اور اس دعا کو امت کو بھی تعلیم دی گئی کہ اپنی انفرادی دعاؤں میں شامل کر لیں، مجھے اور آپ سب کو۔ اور وہ دعا بڑی کارآمد ہے، بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں، میرے مال میں، میری جان میں برکت ہو۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے لیے برکت کی دعا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس دعا کو فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ میرے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں فرما دیجیے، وبلغنا رمضان، اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں جو برکت کی دعا ہے، الفاظ حضور علیہ السلام کے ہیں، میں اور آپ جب انہیں اپنی دعا میں شامل کر لیں گے تو یقیناً ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں، ہماری جان میں برکتیں۔ یہ بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے، اس لیے اس دعا کو شامل کر لیجیے رمضان تک۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ رجب کا مہینہ جس کے متعلق اہل سیر نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کی
زوج محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور یہ دو ہستیاں حضور علیہ السلام کے لیے بہت عرض کا کام کرتی تھیں۔ حضور علیہ السلام مکے کے لوگ آپ کو بہت ستایا کرتے تھے، یہ جب دو چلے گئے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور ستانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر جب آزمائشیں پہلے سے زیادہ ہو گئی تھیں، اس وقت مزید رفعت اور بلندی عطا فرمائی معراج کی صورت میں۔ وہ اس مہینے میں ہوئی تھی، اور یہ معراج جو ہے یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں کسی کو عطا نہیں فرمائی، صرف حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جسم مبارک کے ساتھ عطا فرمائی۔ خواب کی بات نہیں ہے، اگر خواب کی بات ہوتی تو مکے کے لوگوں کو تعجب نہ ہوتا۔ تعجب تو اس بات پر تھا کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان سے عرش عظیم اللہ سے ملاقات کی، دیدار کیا، شرف ہم کلامی بات چیت نصیب ہوئی، اللہ نے تحفے تحائف دیے، 5 نمازوں کو تحفہ دیا، اسی رات کے حصے میں واپس آ گیا۔ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لیلم رات کے مختصر ترین حصے، یہ سارے کام انجام ہو گئے۔ تو جسم مبارک کے ساتھ انہوں نے سوال کیا، سیرت کی کتابوں میں آتا، انہوں نے کہا آپ فرماتے میں راتوں رات گیا واپس آ گیا، بتلائیے بیت المقدس کی مسجد کے کتنے ستون ہیں؟ اب حضور علیہ السلام ستون گننے تھوڑی گئے تھے، اس کی ہیئت کیسی ہے؟ وہ تو ایک مختصر سا سفر تھا، اللہ رب العزت نے درمیان میں سے ساری چیزوں کو ہٹا کے مسجد اقصی کو سامنے کر دیا۔ سوال کرو میں جواب دیتا ہوں، جواب دیے جسم مبارک کے ساتھ، جس میں نماز فرض ہوئی۔ اس پورے سفر میں اللہ رب العزت نے آپ کی ان امت کے ان نالائق بندے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جو اعمال انجام دیتے ہیں، ان کی مجسم صورت دکھائی گئی کہ کیسا ہوگا ان کے ساتھ معاملہ۔ یہ سارے اس سفر میں دکھلایا گیا، بہت طویل حدیث ہے، اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کو پورا بیان کیا جائے۔ یہ معراج کا سفر اس میں ہوا۔ معراج کی یاد یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، جب نماز کی پابندی ہوگی معراج میں ملی تھی، اور اس میں التحیات جو پڑھتے ہیں، یہ التحیات حضور علیہ السلام اور اللہ کے ہم کلامی کا مجموعہ ہے، یہ اس میں موجود ہے۔ معراج کی یاد یہ نہیں ہے کہ ساری رات جاگ کر ہلہ گلہ کریں اور نماز غائب، یہ معراج نہیں ہے۔ معراج یہ ہے نماز کا، اس لیے یہ اس مہینے میں ہوا۔ تو ہمیں اتنی بڑی چیز مل گئی، یہ اس مہینے میں مل گئی، اس کی قدر کریں۔ یہ مہینہ ویسے بھی عظمت والا ہے، اشہر حرم میں سے ہے۔ 4 مہینے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، مشرکین مکہ کے زمانے میں بھی تھے، اسلام نے بھی رکھے ہیں کہ ان مہینوں میں کسی کے ساتھ جنگ و جدل نہیں ہو سکتا تھا، اسلام نے بھی قائم رکھا، لیکن شرط یہ لگا دی اگر وہ تم سے جہاد، تم سے جنگ نہ کرے، اگر تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو جواب دو، ڈٹ کر جواب دو۔ اس میں سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں، اس کے بعد آنے والے شعبان کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ کی برکت سے خوب برکتیں عطا فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو میں خوب برکتیں عطا فرما دے، اور اگر ہماری زندگیاں ہیں تو اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ 1 مہینہ 24 دن رہ گئے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بالکل سر پر آ گیا ہے،
اور اس مہینے کے انتظار میں اللہ کے بعض بندے شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ یہ مہینہ آئے تو مزید ہماری محنتیں اللہ رب العزت کے ساتھ بڑھ جائیں، تعلق بڑھ جائے۔ اللہ ان تعلق میں ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کی سنتوں کی، وضو کی سنتیں بیان ہوئیں اور یہ بتلایا گیا کہ وہ 3 اوقات کون سے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنے کی، سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان 3 اوقات میں سے عین سورج نکلنے کا وقت جو تقریباً 10 منٹ کا ہے، وہ عرصہ 10 منٹ کا ہے، اور عین زوال کا وقت یہ بھی تقریباً 10 منٹ کا ہے کم و بیش، اور عین مغرب کے وقت۔ کسی کی فرض نماز قضا ہے تو قضا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، کوئی آدمی ایسا ہے جس کی عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، ابھی 1-2 منٹ باقی تھے، اس نے عصر کی نماز کی نیت باندھ لی، اسی دوران غروب آفتاب ہو گیا، حکم یہ ہے کہ نماز پوری کر دو۔ لیکن جب غروب ہو گیا یا غروب ہو رہا ہے اس وقت نیت باندھ رہا ہے تو جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہے اور سجدہ تلاوت آ گیا تو وہ سجدہ تلاوت بھی اس وقت نہیں کر سکتا، بالکل عین اس وقت۔ اس کے علاوہ وضو آپ نے کر لیا ہے تو اس کے بعد تحیۃ الوضو پڑھیں اور نماز دھیان لگا کر پڑھیں، کوئی سی بھی نماز ہو، یہ سنت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تحیۃ الوضو کے بعد اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسواک کے متعلق سنت ہے۔ نمبر 33، ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے، جب وضو کریں مسواک کرنا سنت ہے۔ ہمارے یہاں بعض چیزوں میں بڑا غلو ہے، مسواک کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کے کرنے کا عمل بہت عظیم ہے، لیکن جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت قائم ہو گئی اور وضو کرنے والا اس کو کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن بیٹھا ہوا مسواک کر رہا ہے۔ اب سنت نہیں ہے یہ سنت اس وقت تھی جب فرض نہ چھوٹے، اب فرض ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ مسواک کر رہا ہے فرض میں شامل ہو جائے گا۔ حکم تو یہ ہے کہ جلد سے جلد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، وضو سے فارغ ہو کر فرض میں شامل ہو جائے۔ اللہ نے یہ بات بھی پسند نہیں فرمائی کہ امام تھا سجدے میں، اس کو کھڑا ہونا تھا دوسری رکعت میں، یا پہلے قاعدے میں تھا تیسری رکعت، اب ہم کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے میں؟ اس لیے کھڑے میں امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوگا تو میں نیت باندھوں گا، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے انتظار۔ حکم یہ ہے امام کو جس حالت میں پاؤ تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر دوسری تکبیر کہہ کر اس کی حالت میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے نماز قائم ہو گئی اور مسواک کر رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، اس میں جتنی دیر ہوگی پھر گناہ ہوگا۔ ویسے ہر وضو کے لیے سنت ہے۔ نمبر 34، مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، ایک بالش ہی ہے، انگوٹھے کے اس پورے سے لے کر چھوٹی انگلی کے اس پورے تک، یہ ایک بالش ہے، ہر آدمی کی بالش اپنے حساب سے، اور ایک انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو، اس سے موٹی نہ ہو۔ پتہ چلا کہ بہت موٹی موٹی مسواک استعمال کر رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ بہت لمبی لمبی مسواک استعمال کر رہے ہیں یا بالکل اتنی سی مسواک استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی سنت نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کے علاوہ دیگر اوقات میں جن میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے، نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں مسواک کر لیجیے۔ نمبر 2، حدیث شریف پڑھنے یا پڑھانے کے لیے۔ نمبر 3، منہ میں بدبو ہو جائے پھر مسواک کر لیں۔ نمبر 4، علم دین پڑھنے یا پڑھانے کے وقت مسواک کریں۔ نمبر 5، ذکر الہی سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے بیٹھا، آپ نے کوئی وقت مقرر کیا، ایک تو یہ چلتے پھرتے کر رہے ہیں، جب یاد آ گیا
ایک یہ کہ میں نے کوئی وقت مقرر کیا ہے دل جمعی کے ساتھ اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے مسواک کرتا ہوں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ یا حتیم میں داخل ہوتے وقت، خانہ کعبہ کا داخلہ میرے آپ کے بس قدم ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو یہ ایسا مربع شکل میں نہیں تھا جیسے آج ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ 2 کونے تھے، رکن یمانی اور رکن حجر، اور ادھر جو 2 کونے رکن عراقی اور رکن شامی ہیں یہ نہیں تھا، یہاں دیوار گول تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کی چھتیں دیواریں لکڑی کی ہیں، یہ منہدم ہو رہی ہیں، دیمک لگ رہی ہے، اس کو گرا کر نئے سرے سے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ اور ان مشرکین مکہ نے بہت ہی احتیاط کا تقاضا کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ اس کے لیے چندہ کرو۔ چندہ ہوا، ہمارے آرمی چیف اس وقت ہوتے تو یہ بھی اعتراض کرتے کہ چندہ کیوں ہو رہا؟ چندہ کیا اور اس میں احتیاط کا تقاضا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس میں حرام کا مال نہیں آئے گا، چوری کا، ڈاکے کا، کسی کا غصب شدہ یہ مال نہیں آئے گا، حلال کا پیسہ جمع کیا، حلال کا پیسہ جمع کرنے کے بعد وہ جدہ کے ساحل سے تختے لائے، پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے، بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محمد رسول اللہ نہیں بنے تھے، محمد ابن عبداللہ تھے، بنت سے نفیس شریف ہوئے تعمیر میں۔ اور جب ان کے پاس ان کے گمان کے مطابق حلال کا پیسہ ختم ہو گیا، دیوار گول کرنی تھی، اتنا پیسہ نہیں تھا، انہوں نے یہ مربع شکل میں کر دی اور باہر ایک آدمی کے قد کے برابر ایک گول دیوار بنا دی، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ان کا حلال کا پیسہ ختم کر دیا، مجھے اور آپ کو فائدہ ہو گیا۔ کیوں؟ بیت اللہ کا دروازہ انہوں نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے تو بنایا تھا بیت اللہ کا دروازہ زمین سے ملا ہوا، مشرکین نے تعمیر کی، اس کو انسان کے قد سے اونچا کر دیا، سیڑھی لگائے تو چلا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، سن 8 ہجری میں فرما رہے ہیں، ورنہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اس کا دروازہ زمین سے ملا دوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور دوسرا دل یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالمقابل ایک دروازہ اور بنا دوں، ادھر سے جو جائے ادھر سے باہر چلے جائے، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے باپ دادا کی چیزوں کو بدل دیا، جیسا چل رہا ہے چل رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اچھا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر کی تو وہ دیوار گول کر دی، دروازہ نیچے کر دیا، مقابل دروازہ بنا دیا۔ حجاج ابن یوسف، اس نے کہا باپ دادا کی نشانیاں ختم کرتے ہیں، اس نے پھر دروازہ اوپر کر دیا، مقابل دروازہ بند کر دیا، جو دیوار گول کی تھی اس کو پھر کھینچ کے سیدھا کر دیا اور وہ حتیم قائم کر دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید رحمہ اللہ، جو خلیفہ ہارون رشید ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں میں نیچے کر دوں؟ حضور علیہ السلام کے خواہش کے مطابق امام مالک نے فرمایا معاف کرو، تمہارے بعد کوئی اور بادشاہ آئے گا وہ کہے گا میں اوپر کر دوں، پھر آئے گا کہے گا نیچے کر دوں، یہ تو کھیل بن جائے گا، تو جیسا اس کو ویسے چھوڑ دو، آج تک ویسے ہی ہے۔ اور میرے آپ کے لیے کیا نعمت ہے؟ حضور نے فرمایا مشرکین جس کو ہاتھ پکڑ کر کھینچے اوپر چلا جائے گا بیت اللہ کے اندر، جس کو نہ بلائے نہیں جائے گا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اگر حتیم نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہی ہوتا نا، لیکن اللہ نے ایسا کام کرا دیا کہ حتیم میں جاؤ، حضور علیہ السلام نے فرمایا حتیم کے اندر نماز پڑھ لو ایسے ہی جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ۔ مجھے آپ کو سب کو جانے کی توفیق ہو جاتی ہے، اگرچہ انہوں نے اس کا بھی ایک دروازہ لگا دیا، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کھولتے ہیں جب چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، لیکن چلے تو جاتے ہیں۔
تو اس میں اندر جانے کے لیے جب موقع ملے تو پہلے مسواک کرے، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 7، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کرے، وضو نہیں کر رہا لیکن مسواک کرے۔ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت سے پہلے مسواک کرے۔ نمبر 9، کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے مسواک کرے۔ نمبر 10، بھوک پیاس لگنے کے وقت مسواک کرے۔ نمبر 11، موت کے آثار پیدا ہو جانے کے وقت۔ اب آثار تو جس کا آ رہا ہے اس کو تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اس کو تو دوسری منزل شروع ہو گئی، اس کی فکر ہے۔ کیا مطلب موت کے آثار؟ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی پر موت کے آثار ہو گئے تو اس کو مسواک کرنا۔ اور اس کے حضور علیہ السلام پر جب نزع کی کیفیت آئی تو حضور علیہ السلام حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے، بولنے کی طاقت نہیں تھی، بڑی کمزوری تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما گھر میں داخل ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے منہ میں مسواک تھی نا۔ حضور علیہ السلام نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھی کہ کچھ نہیں سکے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ہمیں ان کے قدموں میں محشر نصیب فرما دے۔ کیا خاتون تھی، اتنا سا اشارہ سمجھ گئی۔ پوچھا یا رسول اللہ مسواک کرنی ہے؟ آپ نے سر ہلا دیا۔ مسواک رکھی ہوئی تھی، اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، نرم کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی مسواک کی اپنے ہاتھوں سے۔ فخر فرمایا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ حضور علیہ السلام کا آخری وقت اور میرے منہ کا لعاب اور حضور علیہ السلام کا لعاب دونوں ایک ہو گئے، یہ مجھے فخر ہے۔ تو کسی پر موت کے آثار پیدا ہو جائے تو مسواک کرانا۔ نمبر 12، سحری کے وقت، جب سحری کھانے، رمضان شریف آ رہا ہے، سحری کھانے کے بعد مسواک کرنا۔ نمبر 13، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرنا۔ نمبر 14، سفر میں جانے سے پہلے مسواک کرنا۔ نمبر 15، سفر سے واپس آ جانے کے بعد مسواک کرنا۔ نمبر 16، سونے سے پہلے مسواک کرنا۔ نمبر 17، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ ترغیب و ترہیب میں یہ موجود ہے سب چیز۔ اب آپ وضو سے فارغ ہو گئے تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد کو چلیں، کیونکہ یہ سنتیں تو جب سے شروع ہوئی ہیں صبح اٹھنے کے بعد سے ترتیب سے چل رہی ہیں۔ اس جانے کے وقت میں ان سنتوں کا خیال رکھیے، اور یہ پانچوں اوقات میں خیال رکھنا ہوگا، صرف فجر کا نہیں ہے۔ جب بھی نماز کے لیے چلیں، اپنے آفس سے چلیں، اپنی دکان سے چلیں، اپنے گھر سے چلیں، اس میں خیال رکھیں۔ کیا؟ ہر نماز کے لیے باوضو ہو کر گھر سے چلنا، یہ سنت ہے۔ راستے میں وضو ٹوٹ گیا، کر لیں، دوبارہ کر لیں، لیکن وضو کر کے چلیں۔ جن کے آفس میں، دفاتر میں، دکانوں میں وضو کرنے کی معقول جگہ ہے تو وہ وضو کر کے چلیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ سنت ہے۔ نمبر 36، گھر سے چلتے وقت نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا، یعنی اصل اور مقدم نماز کی نیت ہی کرنی، مقدم نماز کی نیت ہی کرے۔ فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی ہے کہ ناشتہ لوں گا، اور نیت میں یہ کر رہا ہوں میں ناشتہ لوں گا یا پھر بھائی نماز پڑھ لو گے تو تب بھی تو ناشتہ مل جائے گا، تو نماز کی نیت سے چلو۔ نماز کی نیت نہ ہو اور ناشتے کی نیت ہو تو پھر ثواب نہیں ہوگا سننا۔ نمبر 37، اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اس طرح دنیاوی کاموں کو چھوڑ دینا جیسے ان مشاغل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اذان کے بعد اپنی کیفیت ایسی بنانی۔ نمبر 38، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، ترمذی شریف میں یہ سنتیں بیان ہوئیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھی۔